وہ ہندوستان کا موجودہ وزیر اعظم ہو یا پھر یو پی کا چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ ہو یا پھر پروین توگڑیا جیسے بد اخلاق اور بد کردار لوگ ہوں جو یہ کہتے رہے کہ مسلمان کیوں بولتا ہے، یاد رکھو میری بات کو، میرا یہ میسج تمام ان فرقہ پرست طاقتوں کے لیے ہے کہ جو آج تک مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ابھی تک تو خاموش تھا، ہم نے بولنا شروع ہی نہیں کیا۔ ہم جب بولیں گے، اتنا بولیں گے، ایسا بولیں گے کہ تم کو ہمارے الفاظوں کی آتش نمائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اتنا بولیں گے کہ تمہارے کانوں سے پانی کی جگہ خون بہنے لگے گا۔ یاد رکھو میری بات کو، یہ میسج میرا ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کے لیے ہے کہ جو مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے میرا میسج ہے کہ جنہوں نے اقتدار پانے کے بعد اپنے سٹیج سے کھڑا ہو کر کیا کہا، انہوں نے اپنے سٹیج سے کھڑے ہو کر کہا شمشان یا قبرستان۔ ایسے لوگوں کی باتیں سن کر، یا پھر وہ لوگ ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ تمہاری گاڑی کے نیچے اگر کوئی آ جائے تو اس کتے کو کچل دو، ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اپنے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، میں ہندوستان کے مسلمان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں ہندوستان کے سیکولر ہر اس شخص سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آدیواسی اور دلت بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی پردہ نشین ماں اور بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ایک کام کرنا پڑے گا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے ہو کیوں۔ میں آج بات کرنے والا ہوں، میں آج بات اس شخصیت کی کرنے والا ہوں، اس مضبوط قیادت کی کرنے والا ہوں کہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ وہ قیادت کون سی ہے؟ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی، میں بات کر رہا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی، کہ جو ہندوستان کے کونے کونے میں میرے اور آپ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ میں آج بات اس شیر کی کرنے والا ہوں کہ جس شیر نے جب میرے اور آپ کے لیے کالے قوانین بنائے گئے تو اس شیر نے سنسد میں اکیلے کھڑے ہو کر ان کالے قوانین کو رد کیا اور ان بلوں کو پھاڑ کر دشمنوں اور ظالموں کے منہ پر مارا۔ میں بات اس شخصیت کی کر رہا ہوں کہ جب میری اور آپ کی شریعت میں مداخلت کی گئی تو وہی ایک شیر تھا کہ جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان ظالموں کو جواب دیا۔ میں بات اس شخصیت کی کر رہا ہوں کہ جس نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، گویا کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اس کے لیے آواز اٹھائی۔ میرے نوجوان بھائی اور دوستو، میں آپ سے اپیل یہی کرنے آیا تھا کہ مجھے اور آپ کو مل کر اس واحد شخص کو کامیاب کرنا پڑے گا، تب جا کر میری اور آپ کی کامیابی ہوگی۔ میں آپ سے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن میرا ایک ہدیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ میں ایک نعرہ لگاؤں گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمد